السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جرشید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی تجزیہ کار اشفاق عباسی صاحب۔ السلام علیکم عباسی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بس اب لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے پرویز الہی اور حمزہ شہباز کا جو وزیر اعلیٰ کے منصب کا جو مقابلہ ہے اس کی دوبارہ گنتی کرائی جائے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیر اعظم کون بنے گا؟ یہ اس ٹائم جو صورتحال ہے، انہوں نے وہ جو 25 ارکان تھے جن کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا پنجاب اسمبلی کے، وہ تو نکل گئے ہیں نا، وہ تو آپ ووٹ نہیں ڈال سکیں گے۔ اگر وہ بھی بیچ میں ہوتے درمیان میں یا پی ٹی آئی کے، تو پھر فرق پڑ سکتا تھا، لیکن اب فرق نہیں پڑنے والا، بلکہ اب حمزہ شہباز جو ہے اکثریت کے ساتھ دوبارہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے اور گنتی ان کے حق میں جائے گی، اور جو ایک ماحول بنا ہوا تھا نا، وہ ماحول بھی ختم ہو جائے گا اور اب وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ اس میں کوئی ان کو پریشانی کوئی سامنا نہیں کرنا پڑے۔ یہ جو توشہ خانہ کا جو نیا اسکینڈل سامنے آیا ہے، جس میں نایاب اور قیمتی گھڑیاں جو ہے وہ عمران خان نے فروخت کر دی ہیں بغیر جو ہے جمع کروائے سرکاری خزانے میں، اس کا صرف اور صرف 20% جو ہے سرکاری خزانے میں جمع کرایا ہے۔ یہ ان گھڑیوں کی تقریباً جو مالیت تھی وہ 15 کروڑ سے زائد کی تھی۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ لیکن یہ خان صاحب جو ہے اپنے آپ کو بڑا دیانتدار اور بڑا ہی نیک اور بھائی کرپشن سے پاک، اور ان کے جو آس پاس ہیں جو ان کے فالوور ہیں وہ بھی جی ہمارے وزیر اعظم دیانتدار ہیں، یہ شخص بڑا دیانتدار ہے۔ بھائی دیانتداری کس چیز کی ہے کہ جو آپ توشہ خانے میں آپ جو گھڑیاں جو تحفے میں ملتی ہیں وہ آپ کو نہیں ملتی۔ یہ تھوڑا سا دماغ میں اپنے آپ وہ بٹھائیں، جو پی ٹی آئی کے فالوور ہیں یا جو سپورٹ کرتے ہیں، وہ وزیر اعظم کے منصب کو دی جاتی ہیں، یہ وزیر اعظم کو دی جاتی ہیں، یہ کسی شخص کو نہیں دی جاتی، یہ اس منصب کو دی جاتی ہیں۔ جو آپ ریاست کے وزیر اعظم بنتے ہیں تو جو جب ملکوں کا دورہ کیا جاتا ہے، وہ ممالک آپ کو تحفے میں کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ ایکچولی آپ کو نہیں دیتے، آپ کے منصب کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ وہ جا کے توشہ خانہ میں جمع کرانی پڑتی ہیں، پھر اس کے بعد آپ اس کا 20% وہ جو انہوں نے قانون بنایا وہ دے کر تو آپ چیز اپنے گھر لے جا سکتے ہیں۔ وہ گھر کے لیے ہیں کہ آپ گھر میں رکھ لیں یا اپنے استعمال میں رکھیں، لیکن خان صاحب جو ہیں اتنے بڑے دیانتدار ہیں کہ وہ توشہ خانے میں جمع بھی نہیں کرواتے، اور وہ پہلے بھی یہ اسکینڈل آیا تھا، اس میں بھی 15-20 کروڑ روپے کے وہ کلاشنکوف گھڑیاں اور کوئی ہار تھے جو بشرا بیوی کو ملے، کوئی سونا تھا، وہ سب کچھ وہ یہ بیچ کے تو انہوں نے وہ پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیے، گھروں میں لے گئے، وہ چیزیں بیچ دی۔ اب یہ جو نیا اسکینڈل تحقیقات کے نتیجے میں آیا، اس میں یہ 15 کروڑ سے زائد جو رقم ہے، انہوں نے وہ گھڑیاں جمع کرانے سے پہلے ہی بیچ کے اتنے مطلب ان کو پریشانی تھی کہ توشہ خانہ میں جمع نہ کرائیں، نہ انہوں رجسٹرڈ ہوئی ہیں وہاں، نہ کچھ، انہوں نے پہلے ہی بیچ کے وہ جو رقم ان کو ملی ہے وہ اس کے بعد انہوں نے 20% جو ہے وہ سرکاری خزانے میں۔ عباس صاحب یہاں پہ تو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ یہ ان کی گھڑیاں جو مرضی کریں، یہ ان کو گفٹ ملے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ جو مرضی کریں، بیچیں، ضائع کریں، جو کچھ مرضی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ اس کے بارے میں بتائیں، کیا ان کا جو فواد چودھری صاحب کا جو کہنا ہے یہ درست ہے؟ یہ ان کا دماغ خراب ہے نا، یہی تو مسئلہ ہے پی ٹی آئی والوں میں کہ وہ بولتے ہیں یہ سب کچھ بس ہمارا ہے۔ بھائی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ گھڑیاں وزیر اعظم کو ملتی ہیں۔ آپ خان صاحب جائیں نا، سعودیہ جائیں، دبئی جائیں، قطر جائیں، آپ کو کوئی دے گا؟ کوئی نہیں دیتا، یہ منصب کو دی جاتی ہیں۔ وہ فواد چودھری جو ہے نا، وہ تو ویسے ہی شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بنا پھرتا ہے۔ بھائی یہ گھڑیاں وزیر اعظم کے منصب کو دی جاتی ہیں، میں بار بار یہ جملہ دہرا رہا ہوں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر وہ 20% دے کر رکھیں گے نا تو وہ وزیر اعظم ہوتا ہے جو وہ اپنے گھر کے لیے لیتا ہے کہ اب میں اپنے گھر پہ وہ چیز جو تحفے میں ملی ہے، کسی ریاست نے دی ہے، کسی ملک نے دی ہے، عرب ملک نے دی ہے، یورپ کے ملک نے دی ہے، وہ ہم اپنے گھر میں سجائیں تاکہ یادگار رہے کہ یہ فلاں ملک کے بادشاہ نے رکھی۔ سیل نہیں کر سکتے، بیچ نہیں سکتے۔ بالکل، یہ مطلب قانون نہیں ہے، لیکن ایک اخلاقی طور پہ نا، ایک اخلاقی طور پہ آپ اگر کسی کو تحفہ دیتے ہیں،
اگر میں آپ کو تحفہ دوں یا آپ کا کوئی دوست تحفہ دے گا نا، ایک انگوٹھی بھی دیتا ہے، وہ آپ انگوٹھی پوری عمر سنبھال کے رکھیں گے کہ یہ میرے دوست نے دی ہے انگوٹھی، یادگار ہوتی ہے. میں نہیں بھیج سکتا. آپ اس کو کسی بھی ایک غریب سے غریب ہے وہ تحفے کو اہمیت دیتا ہے. اور ہمارے خان صاحب جو ہیں وہ فوری انہوں نے بھیج دی، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے اور پھر کہتے ہیں جی میں بڑا دیانتدار ہوں. یہ کون سی دیانتداری ہے بھائی؟ یہ کون سی دیانتداری ہے کہ آپ ایک ملک کا جو ملنے والا تحفہ ہے وہ آپ فوری بھیج دیں اور وہ کروڑوں کی رقم آپ اپنے اکاؤنٹ میں اپنی جیبوں میں ڈالیں اور کہیں جی میں بڑا دیانتدار ہوں؟ یہ کون سی دیانتداری ہے؟ یہ بھی ایک کرپشن کی ایک قسم ہے نا. کو بھی آپ کرپشن مانیں نا، اس کو تو آپ بولتے نہیں یہ ہماری مرضی ہے. دوسری بات یہ ہے امجد صاحب کہ یہاں جو خان صاحب آئے تھے نا، ایک مائنڈ چینج لے کے آئے تھے لوگوں کا کہ میں ان سے کچھ اور کروں گا، میں ویسا نہیں کروں گا جو پچھلے حکمران کرتے آئے. اور بھائی جب وہ یہی کام کر رہے تھے، انہوں نے خان صاحب نے نواز شریف پر زرداری پر یہی الزام توشہ خانے کا لگایا تھا کہ جی وہ گاڑی لے گئے، وہ یہ لے گئے توشہ خانے سے، یہ کر دیا وہ کر دیا. بھائی انہوں نے اگر کیا تو آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں، تو پھر آپ میں اور ان میں تو فرق تو کوئی نہیں رہا نا. آپ تو فرق پیدا کرنے کے لیے آئے تھے نا سیاست میں. آپ تو وزیر اعظم بنے تھے یا یہاں سیاست کرنی تھی تو آپ نے کہا تھا میں ان جیسا نہیں ہوں. جب آپ انہی جیسے کام کر رہے ہیں تو پھر آپ انہی جیسے ہیں نا، پھر ہمیں پھر وہی ٹھیک ہے. پھر آپ جب وہی کام کریں گے تو پھر وہی ٹھیک ہے ہمارے لیے. بھائی آپ ملک کو بیڑا غرق آپ نے کر دیا تو آپ کہتے ہیں نہیں جی میں مختلف ہوں. بھائی مختلف کس طرح ہیں آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو وہ کرتے رہے ہیں. جب وہ غلط ہیں تو پھر آپ کس طرح صحیح ہیں خان صاحب؟ آپ نے کچھ اگر انہوں نے توشہ خانے سے کوئی چیز لی ہے تو آپ نے تو نہیں لینی تھی نا. انہوں نے تو گاڑی اپنے پاس رکھی ہے. اگر انہوں نے گاڑیاں لی ہیں یا یوسف رضا گیلانی نے کوئی ہار لیا ہے وہاں سے یا کوئی چیز لی ہے انہوں نے گھروں میں رکھی ہے، آپ نے تو وہ بیچ دی، مارکیٹ میں بیچ دی، سر عام بیچ دی. اس کی وجہ سے ہمارے جو جن ممالک نے ان کو تحفے دیے تھے وہ ان سے سخت ناراض ہیں اور نالاں بھی ہیں. تو یہ کام خان صاحب کو نہیں کرنا چاہیے. خان صاحب کو اپنا نہیں تو کم از کم ملک کا خیال کرنا چاہیے کہ بھئی میں یہ کیا کام کر رہا ہوں، اس کے نتیجے میں کیا سوالات جنم لیں گے اور لوگ کیا باتیں کریں گے. ہمارے چھوٹا سوال چھوٹا سا جواب. جی عمران خان صاحب دوبارہ اسلام آباد آ رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو عوام کا کیا ریئیکٹ ہوگا؟ نہیں آ نہیں رہے، وہ تو وہ ایک جلسہ کر رہے ہیں نا. یہ اسلام آباد اور پنڈی کے جو لوگ ہیں انہی کو بلایا. وہ صرف ایک ٹریلر دکھانا چاہ رہے ہیں یا وہ ایک جس طرح ٹوکن ہوتا ہے نا، ٹوکن منی، اس طرح کا وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہاں جی کہ بھئی حکومت کا کیا رویہ ہوگا اور جو ہمارے کارکن ہیں ان کا کیا رویہ ہوگا، وہ گٹھے ہوتے ہیں نہیں ہوتے. یعنی وہ ایک تھوڑا سا تجربہ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ ان میں کیا ہوگا؟ جس طرح پہلے ان کے جلسوں وغیرہ میں رش دیکھی جاتی تھی، اس طرح بھی ہوگی؟ نہیں رش تو دیکھیں نا، جلسے تو ان کے رش ہوتی ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور کس وجہ سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو وہاں خواتین کی بہت بڑی تعداد آتی ہے تو ان کو دیکھا دیکھی جو نوجوان لڑکے ہیں وہ بھی بہت تعداد میں آتے ہیں. میں کہتا ہوں جس دن خان صاحب یہ کہہ دیں نا کہ آج خواتین نہیں آنا تو اس دن آپ جلسہ دیکھ لیں، ان کا جلسہ ناکام ترین جلسہ ہوگا. تو یہ جلسے کرنے بھی ایک ہنر ہوتا ہے، ٹرک ہوتی ہیں، ٹیکنیکل کام ہوتے ہیں، وہ خان صاحب جانتے ہیں اور ان کے جو فالوور ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس طرح لانا ہے لوگوں کو. اور حکومت کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی. پرامن کریں جلسہ تو کوئی حکومت رکاوٹ نہیں ڈالے گی. لیکن آپ خود کہہ رہے ہیں ہمارے بندوں کو اسلحہ تھا اور ان کا بلکہ اسلحہ برآمد بھی ہوا تھا لاہور سے بھی 2 گاڑیوں میں، تو ان کے اپنے ہی عہدیدار تھے. تو خان صاحب نے خود بھی کہا تھا ہمارے لوگوں کے پاس اسلحہ تھا. تو بھائی جب آپ لوگ اسلحہ یا اس طرح کے کریں گے تو حکومت تو رکاوٹیں ڈالے گی. ٹھیک ہے واسم، بہت شکریہ. ناظرین یہ تھے اشفاق عباسی صاحب، آپ نے ان کا تجزیہ سنا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اور جاتے جاتے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا. تھینک یو، اللہ حافظ.